بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 64 کا ترجمہ آج پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل ہونے لگی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 63 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ان منافقوں سے مواخذہ نہ کرنے اور ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کوشاں رہنے کی تلقین فرمائی تھی۔ پیارے حبیب، آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں اور ان سے مواخذہ نہ کریں۔ اس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی فرمایا، ادبانی ربی، میرے رب نے مجھے اخلاق اور آداب کی تعلیم دی ہے۔ یعنی اخلاق اور آداب کی تعلیم میرے رب نے مجھے دی ہے۔ ادبانی ربی، میرے رب نے ادب اخلاق مجھے سکھایا۔ تو جس ذات کو اللہ نے خود ادب اور اخلاق سکھایا، اس کے ادب اور اخلاق کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور فرمایا فاحسن تعدیبی، میرے رب نے بہت اچھی میری تربیت فرمائی۔ آج کی آیت اللہ رب العزت کا ارشاد، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ جمعے کے خطبوں میں علماء سے یہ سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس کا ترجمہ اپنی ایک جو ترتیب ہماری چل رہی ہے اس میں پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وما ارسلنا، واو اور ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، اور ہم نے نہیں بھیجا میر رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر، لیطاع، یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے، اس کا حکم مانا جائے، جو بھی رسول ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، میرے ہر رسول کا کہنا مانا جائے۔ ولو، واو اور لو اگر، انہم، یہ لوگ، اذ ظلموا، جب ظلم کر بیٹھیں، زیادتی کر بیٹھیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر جب بھی کوئی ظلم کر بیٹھے تو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی۔ یہ حکم ہر دور کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے، کوئی بندہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، گناہ کرنا اپنے اوپر زیادتی ہے نا، کیونکہ اس کی پکڑ اسی کی ہوگی اس گناہ پر۔ اگر کوئی بندہ ظلم کر بیٹھے، اپنے آپ پر گناہ کر بیٹھے، تو طریقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ کرے کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤوکا، اے پیارے حبیب، وہ آپ کے پاس آ جائے۔ قرآن مجید کا لفظ انہیں دیکھیں، طریقہ کیا ہے، جاؤوکا، اے میرے حبیب، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تیری بارگاہ میں آ جائے، تیرے پاس آ جائے۔ اب دیکھیں یہاں ڈائریکٹ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے
اور مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ خوبصورت طریقہ، ادب والا، پیار والا، محبت والا یہ ہے کہ میرے حبیب جب بھی کوئی آدمی ظلم ہو، زیادتی کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، کس کے اوپر؟ کسی اور کے اوپر نہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھے تو وہ کرے کیا؟ جاؤ، وہ آ جائے کا تیرے پاس، تیری بارگاہ میں آ جائے، اور تیری بارگاہ میں آ کر کرے کیا؟ فاستغفر اللہ، واپس استغفروا، مغفرت طلب کرے، دعا مانگے، بخشش کی دعا مانگے، اپنے اس گناہ کی توبہ کرے۔ کس سے؟ اللہ، تیری بارگاہ میں آ کر اب مجھ سے طلب کرے، اب مجھے پکارے، میرا نام لے، یا اللہ کہہ کر مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ فاستغفر اللہ، پہلے مجھ سے مغفرت طلب کرے، اور پھر واستغفر، اور مغفرت طلب کرے، لہم، ان کے لیے، الرسول، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بندہ جو گناہ گار ہے تیری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگے، اور میرے پیارے حبیب تو بھی اس کے لیے معافی کی درخواست کرے، تو سفارش کرے۔ جب تو سفارش کرے گا اور میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے گا تو اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، لوجد، تو ضرور وہ پائیں گے اللہ، اللہ تعالیٰ کو، تواب، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ پائیں گے۔ اس آیت سے جو چیز سامنے آئی، جو ہم نے پڑھی، وہ یہ کہ گناہ تو ہر آدمی سے ہوتا ہے، غلطی تو ہوتی ہے، گناہوں سے، غلطیوں سے ہم پاک نہیں ہیں، لیکن جو خوبصورت طریقہ بتایا گیا اگر اس پر عمل کر لیا جائے، اس طریقے سے اللہ سے معافی مانگی جائے، اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، وہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری زمانہ تھا، اس وقت تو ظاہر ہے لوگ مسلمان حضور کی بارگاہ میں آ جاتے اور آ کے کہتے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ کے حبیب میں اپنے اوپر سے یہ ظلم کر بیٹھا، آپ اللہ سے دعا کریں میرے لیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، حضور اس کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ آج کیا کریں؟ ظاہری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تو آج کیا کریں؟ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن مجید کی ایک آیت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو، غلطی ہو جائے، دعا کرنی ہے، تو دعا کیا کرتے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، یہ دعا ہے نا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم اپنے آپ کو حضور کے قریب سمجھیں کہ حضور ہیں، اور یہ دعا کریں کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ دے کر ہم دعا کریں گے، اے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے حبیب، ہم تمہارے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو یہ وسیلہ جو ہے حضور کا نام لے کر دعا کرنا، یہ جاؤ کا ہو جائے گا، تیرے پاس آ گئے ہیں، اے میرے حبیب، اس گناہ گار نے تیرے نام کا سہارا لیا، تیرے نام کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعا کر رہا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لے گی۔ اے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دنیا بھر کے قصور کر کے، اللہ پاک نے فرمایا دنیا بھر کی غلطیاں کر کے
اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد بھی پشیمان ہو جائیں، ان کو پشیمانی ہو جائے کہ ہم غلطی پہ تھے، ہم نے گناہ کیا، تائب ہو کر تیرے حضور میں حاضر ہو جائیں، تو پیارے حبیب ان پر اپنا در کرم بند نہ کر دینا۔ جب یہ تیرے پاس آ جائیں تو پھر در کرم کھول دینا، اور مجھ سے ان کے لیے دعا ضرور کرنا۔ ان کی شفاعت اور بخشش کے لیے تیرا ہاتھ جب میری بارگاہ میں اٹھے گا، جب تو اپنا ہاتھ مبارک اٹھا دے گا ان کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، تو خواہ یہ کتنے ہی گناہ گار، سیاکار اور بدکار کیوں نہ ہوں گے، پیارے حبیب میں ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں تیرے برکت والے ہاتھوں کی طرف دیکھوں گا، اور تیرے رب کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی۔ یہ برکت حضور کی ظاہری زندگی تک محدود نہ تھی، بلکہ تا ابد ہے، رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اہل دل اور اہل نظر ہر لمحہ ہر آن اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور وصال کے 3 دن بعد پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر تشریف لے گئے۔ 3 دن کے بعد ایک اعرابی آیا، دیہاتی آدمی آیا، اور رنج اور غم سے رونے لگا، مزار پر انوار کے اوپر گر پڑا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ حضور تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ تو دور سے آ رہا تھا، اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا، اس نے یہ آیت سنی ہوئی تھی کہ اگر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ۔ وہ تو اس لیے آیا تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، حضور میرے لیے دعا کریں گے، میری غلطی معاف ہو جائے گی۔ لیکن اس کو پتہ چلا کہ حضور تو وصال کر گئے، قبر انور پہ آ گیا، اور وہاں آ کر گر پڑا، اور خاک پاک اپنے سر پہ ڈالنے لگا، رونے لگا، اور ساتھ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا۔ اور اسی میں یہ آیت بھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، میں اپنے اوپر بڑے ظلم کر بیٹھا ہوں، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اے سراپا شفقت و رحمت میری بخشش کے لیے دعا فرمائیے۔ جب اس نے یہ دعا کی، رو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو رہا تھا، تو پھر کیا ہوا، فنودی من القبر، قبر انور سے آواز آئی، سبحان اللہ، قبر انور سے آواز آئی جو اس نے سنی۔ آواز کیا تھی، انہو قد غفر لک، بے شک تجھے معاف کر دیا گیا، تیری بخشش کر دی گئی۔ القرطبی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے یہ مروی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ جب ہم دعا کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کریں، حضور کے نام کے وسیلے سے جب دعا، تو یقیناً وہ دعا قبول ہوگی، نہیں ہوتی۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پہلی بات ہے ہم حضور کا وسیلہ پیش نہیں کرتے، اور دوسری ہمارا یقین ہی نہیں ہوتا، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر اتنے بڑے برکت والے نام کا وسیلہ دیتے وقت ہمارا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی اس خوبصورت آیت کو جو آج ہم نے پڑھی ہے اور سنی ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اطاعت فرم و برداری کرتے ہوئے جب زندگی گزاری جائے گی تو انشاءاللہ زندگی کے اندر برکت ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو یہ خوبصورت باتیں یاد رکھنے اور پھر ان کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.